الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف رب العالمین کی حیثیت سے کرایا ہے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے۔ رب العالمین کا مطلب ہے سارے جہاں کے پالنے والا اور پرورش کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور ان کا پریچے انٹروڈکشن رحمت للعالمین سے کرایا ہے، یعنی سارے جہاں کے لیے رحمت۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جس طرح اللہ کو پہچاننے اور اس کی رضا تک پہنچنے کے لیے رسول کا اتباع ضروری ہے، اسی طرح اللہ کی ربوبیت کو حاصل کرنے کے لیے رسول کی رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر باغ میں پودے لگا دیے جائیں اور ان کو سیراب نہ کیا جائے، کھیت میں بیج بو دیے جائیں اور ان کو پانی نہ دیا جائے تو پودا پنپ نہ سکے گا، سوکھ جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا فائدہ انسان رسول کی رحمت کے بغیر نہیں اٹھا سکتا۔ زمین جب پیاسی ہوتی ہے تو اللہ بارش بھیجتا ہے، اسی طرح انسان کی روح جب ہدایت کی پیاسی ہوتی ہے تو اللہ اپنے رسول کو رحمت بنا کر بھیجتا ہے۔ یوں تو سارے ہی رسول اللہ کی رحمت کے پیغمبر بن کر آئے، مگر آخری رسول سیدنا امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنوں، حیوانوں اور تمام مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے۔ چنانچہ دنیا جانتی ہے کہ رسول کریم کی زندگی کا ہر عمل انسانی معاشرے کی ہدایت کے ساتھ رحمت رسانی کا بھی سامان کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے جلیل القدر انبیاء گزرے ہیں، انہوں نے اللہ کے دین کی طرف انسانوں کو بلایا۔ جن قوموں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا، ان کو ستایا اور ان کی دعوت کو ٹھکرایا، تو ان کے رسولوں نے ان کے لیے بد دعا کی، اور اللہ نے ان کی بد دعا قبول کرتے ہوئے ان قوموں کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کو جھٹلایا اور ستایا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس طرح بد دعا کی، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ اسی طرح حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی گمراہی اور ڈھٹائی پر بد دعا کی اور قومیں ہلاک ہوئیں۔ نبی کو یہ حق حاصل ہے کہ قوم مخالفت کرے تو نبی بد دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے خلاف جو بد دعا کی، اس کی تفصیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن کریم ببانگ طول اس طرح اعلان کرتا ہے، وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العلیم۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ چکھ لیں۔ میری ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب مرا۔
نبی اپنے معاشرے کے لیے، اپنی سوسائٹی، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے سماج کے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ جب قوم رحمت کو قبول نہیں کرتی تو ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ مگر آخری رسول سیدنا امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، سردار الانبیاء، تاج الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیں گی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دوسرے انبیاء سے مختلف ہے، الگ ہے۔ کفار نے آپ کو بھی جھٹلایا، آپ کی مخالفت بھی کی، آپ کو تکلیف بھی دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک کہ اسلام نہیں لائے تھے، تلوار لے کر کے، ننگی تلوار لے کر کے چل پڑے، نعوذ باللہ، اسی ناپاک ارادے کے ساتھ میں کہ آج تو میں نبی رحمت کو، رحمت للعالمین کو، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین کو اس صفحہ ہستی سے مٹا کر ہی دم لوں گا۔ لیکن اللہ جس کو بچائے، اللہ جس کو رکھے، اس کو کون چکھے؟ اللہ جس کو بچانے پر آتا ہے پھر اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کرتا۔ اگر یہ یقین ہماری ماؤں بہنوں کے دلوں میں راسخ ہو جائے، اگر یہ یقین دلوں کے اندر بیٹھ جائے کہ جب تک اللہ نہیں چاہتا تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور جب اللہ کچھ کرنے پر آتا ہے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کے بھی حفاظت نہیں کر سکتی۔ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے کسی اور ارادے سے تھے، چلے قتل کرنے تھے، لیکن نبی رحمت کی ہدایت سے اور رحمت سے قتل ہو کر کے آئے، قائل ہو کر کے آئے، امتی بن کر کے آئے، صحابی بن کر کے آئے، ایمان قبول کیا۔ ہائے ہائے، قربان جائیے پیارے آقا امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور الانبیاء، سید الانبیاء، سردار الانبیاء کے کہ کبھی بھی اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، اور ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتے رہے۔ حافظ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین قال انی لمبعث لنا وانما بعثت رحمہ۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مشرکوں پر بد دعا کیجئے۔ رسول پاک نے فرمایا، میں لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آج کل تو ہماری مائیں بہنیں ذرا ذرا سی تکلیف کے اندر فوراً بد دعاؤں میں لگ جاتی ہیں، فلاں کا بیڑا گرک ہو، اس کا ستیہ ناش ہو جائے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی نہیں بخشتی بعض دفعہ تو۔ قربان جائیے پیارے آقا کے، تمام تکلیفیں سہ کر کے ہمیشہ آپ نے پھول تقسیم کیے، ہمیشہ آپ نے رحمت للعالمین کا بہترین کردار ادا کیا، سراپا ہدایت والے اور سراپا رحمت والے نظام قائم کر کے دکھایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امت کو درس دیا، یہ پیغام دیا، یہ میسیج دیا کہ اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت کی بیٹیوں، بہنوں اور بچیوں، ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رہے۔ الصبر ضیاء، صبر ایک روشنی ہے، ایک اجالا ہے۔ مشکل حالات میں بھی، پریشانی کے دور میں بھی، تکالیف اور صعوبتیں سہ کر کے بھی، اولاد کی طرف سے نافرمانیاں ہو کر کے بھی، پھر بھی میری ماؤں بہنوں تمہیں صبر کا دامن تھامے رہنا چاہیے۔ تم اس عظیم نبی کی امتی ہو، تم اس عظیم نبی کی بیٹیاں ہو جس نے ہمیشہ تکالیف سہ کر کے دعائیں دی ہیں، جس نے ہمیشہ پریشانیوں کو سہ کر کے ہمیشہ دوسروں کے لیے رحمت کا باعث بنے ہیں۔ ذرا سی تکلیف میں آل اولاد کی طرف سے پھر بد دعائیں نہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ بد دعائیں قبول ہو جائیں اور پھر تم ہمیشہ ہمیشہ روتی پھرتی رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ، ان مشرکوں پر جو ہمیشہ تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کے اوپر تہمت باندھتے ہیں، الزام باندھتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کو اوپر بد دعا کر دیجئے۔ قربان جائیے، آقا نے فرمایا کہ میں لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک ہی آیت پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ وہ قرآن کریم کی آیت کریمہ جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے اور صبح اسی کے اندر کر دی، وہ یہ تھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے جتنی تکالیف پہنچائی اور جتنی مخالفت کی اس کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے لوگوں نے پہنچائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دین کی دعوت لے کر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ قریش کے لوگ اگر اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے تو دوسرا بڑا قبیلہ بنو ثقیف کا طائف میں ہے، اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو اللہ کے دین کی اشاعت آسان ہو جائے گی۔ اس خیال سے آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال طائف تشریف لے گئے۔ آپ کے غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ قبیلہ بنو ثقیف کے سردار 3 بھائی تھے، عبد، یالیل، مسعود اور حبیب۔ ان کی رشتہ داری قریش سے تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں بھائیوں سے ملاقات کی، دین کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، انسانیت کا سبق پڑھایا، مگر ان لوگوں نے نہایت رعونت اور گستاخی سے اس دعوت کو ٹھکرا دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے۔ کتنے بڑے بدقسمت ہوتے ہوں گے وہ لوگ جو نبی رحمت کی دعوت کو ٹھکرایا کرتے تھے۔ انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے غلاموں اور اوباش، نکموں اور لفنگے لڑکوں کو لگا دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شور مچاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے، پتھر مارتے اور رسوا کرتے۔ ان کے پتھر مارنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک زخمی ہو گیا، خون رسنے لگا۔ راستے میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا اور بے قراری کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الجبال یعنی پہاڑ کے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، سلام کیا اور کہا اللہ نے آپ کے ساتھ قوم کا سلوک دیکھ لیا اور مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ حکم دے تو ابھی کفار کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ ان نافرمانوں کو، ان بے ایمانوں کو جو انسانیت کے اور مانوتا کو شرمسار کرنے والے لوگ ہیں اور انسانیت کو تہہ کرنے والے اور زمین پیروں کے نیچے کچلنے والے لوگ ہیں، اگر آپ حکم دیں تو ان کو پہاڑوں کے درمیان میں رکھ کر کے پھسل دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ نہیں ایمان لاتے تو شاید ان کی نسلیں ایمان لائیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا جس وقت وہ اللہ کے ایک نبی یعنی اپنا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ ان کی قوم نے ان کو مار مار کر لہولہان کر دیا تھا اور وہ اپنے چہرے سے خون پونچھتے تھے اور کہتے تھے اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے وہ نادان ہیں۔ اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے وہ نادان ہے۔ اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے وہ نادان ہے۔ رحمت کی یہ روشن مثال انسانی تاریخ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ یہی موقع ہوتا ہے جب نبی بد دعا کرتا ہے، اس کی بد دعا قبول ہوتی ہے اور قوم ہلاک ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی نہیں کی اور فرشتے نے قوم کو ہلاک کرنے کی پیشکش کی تو رسول پاک نے ہلاکت کی دعا کرنے کے بجائے ہدایت کی دعا فرمائی، آخر رحمت للعالمین جو ٹھہرے۔ قربان جائیے، اگر ہمیں کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو نہ جانے ہم کیا کیا الٹا سیدھا کر بیٹھتے ہیں، اس کے خلاف ایک میدان جنگ چھیڑ دیتے ہیں اور اس کے خلاف پورا ایک شور بپا کر دیتے ہیں۔
اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ لڑائیاں اور جھگڑوں تک کی نوبت آ کر کے معاملہ ہمیشہ کے لیے نفرت اور تعصب اور حسد کے اوپر ٹھہرتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، آپ نے ایسے حال میں بھی جب کہ آپ کو ستایا گیا، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، آپ کو مار مار کر کے پریشان کر دیا گیا، آپ کے پیچھے اوباش لڑکے گالیاں دیتے تھے، طعنہ کستے تھے، ایسے وقت میں بھی آپ دعا کر رہے ہیں اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نادان ہے۔ اے میری ماں بہنوں اور بچیوں، خدا کی قسم اس بات سے سبق لے لو، جب بھی کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، اڑوسی پڑوسی کی طرف سے یا اسی طریقے سے آپ کے گھر والوں کی طرف سے، آپ کے بچوں کی طرف سے، یا اسی طریقے سے جیٹھ جٹھانی، دیور دیورانی کی طرف سے، ساس سسر کی طرف سے، اور اسی طریقے سے نند بھاوجوں کی طرف سے، جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، ایسے وقت میں اللہ سے ہدایت کی دعا کیجئے، ان کے لیے بد دعا نہ کیجئے بلکہ ہدایت کی دعا کیجئے۔ رحمت للعالمین نبی کی تم امت ہو، وہ نبی جو پورے عالم کے لیے، پورے ورلڈ کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے، پوری دنیا کے لیے جو سراپا ہدایت بن کر کے آیا ہے، پوری دنیا کے لیے جو سراپا رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ تم دیکھو تو صحیح، کتنے اونچے، کتنے پیارے عظیم پیغمبر اور پیارے نبی کی تم امتی ہو۔ تمہاری شان نہیں ہے کہ تم تکلیفوں کے اوپر دوسروں کو گالیاں دو، دوسروں کو بد دعائیں دو، دوسروں کے لیے جادو اور ٹونا کرتی پھرو، دوسروں کے لیے تم برا سمجھو، دوسروں کے لیے تم بد دعائیں کرو، یہ تمہاری شان نہیں ہے۔ تم اتنے عظیم نبی کی امتی ہو، اتنے پیارے نبی کی امتی ہو، جس کو قرآن نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ سے تعبیر فرمایا۔ آج مسلمان کا یہ شیوہ ہو گیا کہ جب اسے کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو کہتا ہے کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ نے پتھر کھائے، جواب میں پتھر نہیں برسائے، بلکہ ان کی ہدایت کی دعا کی، اور آپ کی دعا قبول ہوئی۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ طائف کی اگلی نسل نے رسول پاک کا کلمہ پڑھ لیا۔ کل طائف، پورا کا پورا طائف کے لوگ رسول کے دشمن تھے، آج طائف کے لوگ رسول اللہ کی امت ہیں۔ یہ کرشمہ تھا اس رحمت کا جسے لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ بڑے بوڑھیوں کی مثال ہے کہ غصہ اپنے کو کھاتا ہے اور نرمی دوسرے کو کھا جاتی ہے۔ ہم نے اپنی بڑی بوڑھیوں سے سنا ہے کہ ہمیشہ نرمی اختیار کریں۔ غصہ یاد رکھیے کہ غصہ اگر جائز ہے تو پھر تو کرنا ٹھیک ہے، لیکن غصہ اگر آپ کو ناجائز ہوتا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اس کے اوپر فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اس کے اوپر فوراً آپ کو وضو کرنا چاہیے۔ اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو فوراً بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو فوراً لیٹ جائیں، لیٹے ہوئے تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے تھے تو کھڑے ہو جائیں۔ حیت کو بدل دیں، اس کو جس حالت میں آپ کو غصہ آیا ہے فوراً اس کو بدل دو، فوراً وضو کر لیجئے۔ نبی رحمت کی یہ سیرت ہے، نبی رحمت کا یہ پیغام ہے کہ غصہ جب بھی آپ کو آئے تو فوراً آپ وضو کر لیں، اور فوراً آپ اس جگہ کو تبدیل کر دیں، جس حیت کے اندر آپ تھے اس کو بدل دیں۔ لیکن غلط کام پر آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی اور پھر آپ کو غصہ نہیں آ رہا۔ اچھا، کمال تو یہ بھی ہے کہ آج ہمارے بچے اللہ کی نافرمانیاں کریں تو ہمیں غصہ نہیں آتا، نماز نہ پڑھے تو غصہ نہیں آتا، قرآن نہ پڑھے تو غصہ نہیں آتا، وہ چوری چراپا کرتے رہے تو غصہ نہیں آتا، لیکن وہ آل اولاد، وہ بچے اگر کما کر کے نہیں لا کر کے دے رہے ہیں، وہ اگر سونٹ نہیں بنوا کر کے دے رہے ہیں، تو پھر اس کے اوپر غصہ آ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ادھر ادھر شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ او جی میرا بیٹا تو مجھے کچھ لا کر کے ہی نہیں دیتا، سارا کا سارا میری بہو کے تلڑ میں تار دیتا ہے۔ حالانکہ یہاں آدمی نرمی رخ اختیار کرے، دین کے معاملے کے اندر بالکل غصہ نہیں آتا۔
حالانکہ غصہ اس جگہ پر آنا چاہیے کہ جب ہمارا کوئی اولاد، ہمارے کوئی بچہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کر رہا ہے، پھر ہمارے تیور بدل جانے چاہیے، پھر ہمیں سخت غصہ آنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہو اور پھر بھی ہم اس کے ساتھ میں بولتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو اور پھر بھی ہم اس سے لاڈ اور پیار کرتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کا طاغی اور باغی ہو اور پھر بھی ہم اس کے ساتھ میں محبت اور مودت اور انسیت کا معاملہ رکھیں۔ میری ماؤں بہنوں، یاد رکھیے گا کہ یہ ایسا معاملہ اس کو ایک نہ ایک دن جہنم میں لے جا کر کے کھینچ کر کے ڈال دے گا۔ ایسی جگہ غصہ آنا چاہیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کو جس سے تکلیف پہنچتی، آپ کے اپنوں نے آپ کو ستایا، مارا، پریشان کیا، آپ نے ہمیشہ دعائیں دی۔ دوسروں نے آپ کو ستایا، آپ نے ہمیشہ ان کو دعائیں دی، آپ نے ان کی ہدایت کی دعا فرمائی۔ یہی نتیجہ تھا کہ پھر طائف کے لوگ، کہ جو لوگ ایک موقع پر آپ کو پتھر مار رہے ہیں، ایک موقع پر جو آپ کو گالیاں کس رہے ہیں، تانے کس رہے ہیں، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لے آتی ہیں، ان کی نسلیں اسلام کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کے لیے غلام بن جاتے ہیں۔ یہ تھی محبت، یہ تھا رحمت للعالمین کا کردار۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا رحمت تھی۔ زحمت، تشدد، انتقام جیسی چیزیں آپ کے اندر نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دشمن بھی آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اگر ایمان نہ لاتا تو کم از کم آپ کی رحمت بھری شخصیت سے متاثر ضرور ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی صفت کا اور اس کے اثرات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سخت دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو۔ جس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رحمت تھی، اسی طرح امت رسول کی پہچان بھی رحمت ہونی چاہیے۔ جیسے ہمارے آقا پورے عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، سراپا ہدایت بن کر کے آئے تھے، سراپا فیض ہی فیض آپ نے پھیلایا، اپنی ذات سے لوگوں کو نفع ہی نفع پہنچایا، اپنوں کو بھی فائدہ دیا، دوسروں کو بھی فائدہ دیا، ہمیشہ دوسروں کے لیے اپنے آپ کو نرم رکھا کرتے تھے۔ کوئی اپنا آ گیا اس کے لیے بھی نرم ہے، کوئی دوسرا آ گیا اس کے لیے بھی رحمت ہی رحمت ہے۔ تو ایسے ہی ہم چونکہ اسی نبی رحمت کی امت ہی ہیں، تو ہماری بھی شان اور ہماری بھی پہچان رحمت ہونی چاہیے۔ مسلمان اپنی فیملی کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے محلے اور سماج کے لیے، اپنے ملک اور انسانوں کے لیے رحمت بننے کی کوشش کریں۔ اس وقت ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے، ان کو ظلم و تشدد سے جوڑا جاتا ہے۔ مسلم نوجوانوں میں تحمل اور رواداری کا جذبہ کم ہو رہا ہے۔ ان کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ رحمت للعالمین تھے، رحمت للمسلمین نہ تھے۔ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر کے نہیں آئے، بلکہ پورے عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں۔ ہمارے لیے تو آئیڈیل اور ماڈل اور ہمارے لیے تو نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ قرآن مقدس بھی ببانگ دول کہتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ۔ اے ایمان والیوں، اے اللہ کی بندیوں، اے میری ماں بہنوں اور بچیوں، ہمارے لیے بہترین ماڈل، ہمارے لیے بہترین آئیڈیل، ہمارے لیے بہترین نمونہ، راہ نجات، راہ ہدایت، سراپر رحمت و رحمت للعالمین کی ذات ہے۔ ہمیں اسی کا طریقہ یاد رکھنا چاہیے، اسی کے اسوہ کو دیکھنا چاہیے، اسی کے طریقے پر کاربند رہنا چاہیے۔
مسلمانوں کے لیے حضور کی رحمت خاص تھی اور تمام انسانوں کے لیے رحمت عام تھی۔ اس رحمت کا پیغام اور فیضان دنیا تک پہنچانے کے لیے ہم مسلمانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اپنی شخصیت کو رحمت بنانی ہوگی، اپنی رویے سے رحمت کا ثبوت دینا ہوگا، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری سیرت کو اپنانا ہوگا۔ سلام اس پر کہ جس نے خون پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جو سارے عالم کے لیے رحمت تھے، سلام اس پر کہ جو سارے عالم کے لیے رحمت تھے، سلام اس پر کہ جس نے، سلام اس پر کہ جس نے تکلیفیں سہ کر بھی دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم پیغام کو یاد رکھنا چاہیے۔ اے میری ماؤں بہنوں، اللہ کے واسطے اور اللہ کے لیے اپنا مزاج بنائے، رحمت والا مزاج بنائے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، ولادت بابرکت کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بابرکت اسی ماہ مبارک کے اندر ہوئی ہے، کل سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ بہرحال یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، آپ ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں۔ آپ دوسرے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو نبی اکرم کی سیرت کو سنائے، اپنے بچوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری باتوں کو سنائے، آپ کا پیغام محبت پوری دنیا کو پہنچائے۔ سراپا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری دنیا کو پہنچائے۔ یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آقا علیہ السلام کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود شریف کا نذرانہ پڑھنا چاہیے، اور پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے ہمیں اسی کردار کو ادا کرنا چاہیے، اپنے سماج کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے مسلم معاشرے کے اندر، اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کے اندر سراپا محبتوں والا پیغام پہنچائے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے، اگر ہم بہو ہیں تو اپنی ساس کے لیے، اپنے شوہر کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے سراپا رحمت بن جائے، اگر ماں ہے، ساس ہے تو اپنی بہو کے لیے، اپنے بچوں کے لیے سراپا رحمت بن جائے، بہن ہے تو اپنے بھائیوں کے لیے سراپا رحمت بن جائے، بیٹی ہے تو اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے سراپا رحمت بن جائے۔ میری ماؤں بہنوں، میری بچیوں، اس ماہ ربیع الاول کے اس پیغام سے ہم یہی سبق لیں کہ ایک تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پورا عام کریں، دوسروں کو سنائیں، بتائیں کہ اس مہینے میں ہمارے نبی کی آمد ہے، اس مہینے میں ہمارے نبی کی ولادت ہے، اس مہینے کے اندر ہمارے نبی کا جنم ہے، اس مہینے کے اندر ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، آمنہ کے گھر میں آئے ہیں، نبی رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ آج کا پیغام یہی ہے، اس پیغام کو اگر آپ نے سمجھ لیا، اس پیغام کو اگر آپ نے لے لیا، خدا کی قسم اللہ رب العزت آپ کے اوپر اور آپ کی نسلوں کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ رحمت قائم رکھے گا۔